अलकमा بیان کرتے ہیں کہ ہم حمص میں تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قدرت کی تحسین فرمائی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس معترض کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کے متعلق جھوٹا بیان اور شراب پینا جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر حد جاری کرا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5001۔ مسلم نے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوئی ہے اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کا گھر بہت دور ہے، تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے علم کو حاصل کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5002۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے ہمیں شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کو منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ اور معمر نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابوبکر سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5007۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5009۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی اسید بن حضیر سورہ کہف پڑھ رہے تھے کہ ان کے ایک طرف ایک گھوڑا 2 رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک ابر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا، ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5011۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک صحابی خود ابو سعید خدری نے ایک دوسرے صحابی قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنے ماں جائے بھائی کو دیکھا کہ وہ رات کو سورہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، گویا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5013۔